حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو گزشتہ تمام لوگوں کا علم عطا فرمایا اور اپنی روح کے ساتھ ان کی تائید فرمائی۔ انہوں نے اپنی قوم کو ظاہر اور پوشیدہ طور پر 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ جب بھی ایک زمانہ گزر جاتا اور دوسرے زمانے کے لوگ آتے تو ان کی سرکشی اور بغاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم کرتا تو ایک بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے حتیٰ کہ آخری زمانے میں آپ نے ایک درخت اگایا، یہ بہت بڑا ہو گیا اور بہت بڑی بڑی شاخیں نکال لیں۔ پھر آپ نے اس کو کاٹا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ آپ پر ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ خشکی پر کشتی بنا رہا ہے، یہ زمین پر کیسے چلے گی؟ آپ فرماتے عنقریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ جب آپ کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو تنور ابل پڑا اور گلیوں بازاروں میں پانی کا سیلاب آ گیا۔ بچے کی ماں کو بچے کی شدید فکر لاحق ہوئی۔ یہ عورت اپنے بچے سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ اس کو لے کر پہاڑ کی ایک تہائی بلندی پر چلی گئی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گیا تو وہ اس کو لے کر پہاڑ کی 2/3 بلندی پر چلی گئی۔ جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر اس کو لے گئی۔ جب پانی وہاں پر بھی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اونچا کر دیا حتیٰ کہ پانی اس کو بہا کر لے گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی پر بھی رحم کرتا تو اس بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ادریس علیہ السلام کون تھے اور وہ کون سے زمانے میں تھے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دادا ہیں جن کا نام خنوخ ہے اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں۔ اور محمد بن اسحاق بن یسار کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ پہلے انسان ہیں جن کو نبوت عطا کی گئی، اور وہ خنوخ بن یزید بن ہلالیل بن کینان بن ناخر بن شیز بن آدم ہیں۔